ڈر اور خوف یہ ایک ایسی گندی اور لعنتی چیز ہے جو انسان کو کامیاب نہیں ہونے دیتی کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ. اور یہ ڈر اور خوف پیدا کہاں سے ہوتا ہے, یہ ڈر اور خوف آتا کہاں سے, اور اس ڈر اور خوف کو ہم قابو کیسے کر سکتے ہیں, اس ڈر اور خوف سے ہم نکل کیسے سکتے ہیں, یہ ساری باتیں سمجھانے والا ہوں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو بھی بات سمجھاؤں آپ کی زندگی کے اندر کوئی قیمتی بات ہو, آپ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کروں. دیکھیں, ڈر اور خوف یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو انسان سنتے ہی مطلب اس کا جو فیلڈ ہوتی ہے وہ اس سے پیچھے ہٹنا کوشش کرتا ہے. ڈر اور خوف ڈالتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر, ہماری سوسائٹی, ہمارے آس پاس کے لوگ, وہ لوگ جو ناکام ہوتے ہیں. کس طرح ناکام ہوتے ہیں, مطلب اپنی زندگی کے اندر کچھ بڑا نہیں سوچتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگر 3 ٹائم کا کھانا مل رہا ہے, ہمیں چائے مل رہا ہے, ہمیں چیزیں مل رہی ہے, ہمیں بس سونے کو بیڈ اور بستر مل رہا ہے تو بس انف, ہمیں اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو نیا پیس, نیا پٹا ہوتا ہے, جو نیا بچہ ہوتا ہے نا, جو وہ کوئی بڑا سوچ لاتا ہے, کوئی بڑی پلاننگ لاتا ہے, کوئی بڑی اسٹریٹجیز لاتا ہے, اور وہ اس کے پاس انرجی ہوتی ہے, پوٹینشیل ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے, جنون ہوتا ہے. اب اس ہارے ہوئے انسان کو اس بات کا پتہ ہے کہ وہ کر جائے گا, اس لیے وہ تمہارے دل میں ڈر اور خوف کو پیدا کرتا ہے, تمہارے پوٹینشیل, تمہاری انرجی کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہے, تمہیں ہارا ہوا بنانا چاہتا ہے خود کی طرح, کہ تم بھی بس میرے طرح 3 ٹائم کا کھانا کھاؤ, بستر مل رہا ہے, سونا مل رہا ہے, بس انف. وہ تمہارے دل میں ڈر اور خوف کو پیدا کرتے ہیں. یہ ڈر اور خوف یہ صدیوں سے چلتا ہوا ہے, یہ ابھی کا نہیں ہے. ڈر اور خوف لوگ ہمیشہ ڈالتے ہوئے آ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں خود کو پھر منہ یہ دینا لگ جائے گا کہ بھائی جان میں خود سے کیسے سوال کروں گا کہ وہ کامیاب ہو گئے اور میں رہ گیا. یہ ڈر اور خوف لوگ ڈالتے رہیں گے, اور یہ ان کے اندر بھی لوگوں نے ہی ڈیولپ کیے, ان لوگوں نے جو زندگی کے اندر کچھ چینج نہیں کرنا چاہتے, ایکسٹرا نہیں کرنا جانتے. تو اس ڈر اور خوف کے اوپر قابو پانے کی تم نے کوشش کرنی, ان کی باتوں سے خوف زدہ نہیں ہونا. بس اس بات کو سمجھ لینا کہ تمہارا بہترین دوست تمہارا رب ہے, اور رب جس کا دوست ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی گھاٹے اور نقصان میں نہیں ہوتا. اس لیے اس بات کو اپنی زندگی کے اندر ڈال دو کہ جو تمہاری زندگی میں ڈر اور خوف کو پیدا کر رہا ہے نا, وہ ایک لوزر ہے کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ. تم نے کوئی بڑی ڈگری کی بات کی, کوئی بڑے بزنس کی بات کی, بڑی جاب کی بات کی, بڑے انٹرپرینور کی بات کی, کچھ بننا چاہتے ہو زندگی میں, دنیا کو چلانا چاہتے ہو, لیڈر بننا چاہتے ہو, پولیٹیشینز بننا چاہتے ہو, بولو, خود سے بولو, دنیا کو مت بتاؤ. کیونکہ ان لوگوں نے پھر تمہیں ڈرانا ہے, دمکانا ہے. لوگوں نے کس نام سے ڈرانا ہے کہ یہ تو فیل ہو گیا, یہ ایسے ہو گیا, تم ہارے ہوئے انسان ہو, تم دیہات کے لڑکے ہو, تم گاؤں کے لڑکے ہو, تم تو بالکل لوزر ہو, نہیں کر سکتے, تمہاری صورت اچھی نہیں ہے, تم بدصورت ہو, تمہیں ڈریسنگ سینس کا نہیں پتا, تمہیں برانڈز کا نہیں پتا, گوچی ارمانی کا نہیں پتا. تو پھر وہ لوگ تمہیں کیا کریں گے, تمہارے دل میں اور ڈر اور خوف پیدا ہوگا. اس ڈر اور خوف کو قابو کیسے کرنا ہے؟ اب قابو کرنے کے لیے تم نے خود سے ایک سوال کرنا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اور انسانوں کو پیدا کیا جو زندگی میں کامیاب ہے؟ کیا ان کا خدا کوئی اور ہے؟ نہیں نا, ہم سب کا خدا ایک ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. تو جب ایلون مسک کر سکتا ہے, مارک زکربرگ کر سکتا ہے, جیف بیزوس کر سکتا ہے, مکیش امبانی کر سکتا ہے, تو ان کے پاس بھی تو 5 انگلیاں, ان کے پاس بھی تو وہی ذہنیت ہے, وہی جسم, وہی باڈی, وہی سب کچھ ہے. پھر وہ کر گئے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس ڈر اور خوف پہ اس طرح قابو پا سکتا ہے. سکسیسفل پرسنز کو اپنی زندگی کے اندر لو, اسلامک ہیروز کو اپنی زندگی میں لو. سلطان صلاح الدین ایوبی اکیلا کھڑا ہوتا ہے اور کس طرح فتح پاتا ہے. خالد بن ولید کس طرح رومن امپائر کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. ان اسلامک سکولرز کو جب اپنی زندگی میں لاؤ گے, ان سکسیسفل پرسنز, دنیاوی لحاظ سے سکسیسفل پرسن کو اپنی زندگی میں لاؤ گے, تو تمہارا ڈر اور خوف خود بخود ختم ہو جائے گا. اس لیے لوگوں کی ان باتوں سے, لوگوں کے ڈر اور خوف سے اگر تم اپنے کام کو چھوڑ لو اور کسی کا انتظار کر رہے ہو کہ اس کی وجہ سے میں سکسیس ہوں گا, تو بیٹا یہ کھارے ہوئے انسان کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ کسی کا ویٹ کرتا ہے, وہ کسی کا انتظار کرتا ہے. کسی کا انتظار نہیں کرنا, اپنی بات لوگوں تک منوانی ضرور ہے.